بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، مسلمان پر مسلمان کے 6 بنیادی جو حق ہیں ان کو سماعت کرنے کے بعد انتہائی اہم ایک عمل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہماری توجہ کروائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بدن کے اندر دل، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے. اس حدیث کے 2 معنی. پہلا معنی تو جسمانی لحاظ سے دل کی ہمارے بدن میں مرکزی حیثیت ہے کہ اس کے بیمار ہونے سے بدن بیمار ہوتا ہے، اور اس کے صحت مند توانا ہونے سے بدن جو ہے وہ بھی صحت مند رہتا ہے. اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے روحانی، ایمانی اور عملی طور پر دل کا صحت مند ہونا، جس سے انسان کو آخرت کی فکر رہتی ہے، شہوات اور شبہات سے اس کا دل پاک رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے. نیکیوں کے اندر وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور بدن کے لیے روح اور جسم کے لیے خوراک. اب دل کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اختصار اس کا عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو شیطان ہے وہ دل پر خواہشات کو طاری کرتا ہے. وہ خواہشات لذت کی ہوں، مال کی ہوں، خوراک کی ہوں، ہنسنے اور مسکرانے والی چیزوں کی ہوں. تو خواہشات جو ہے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے. اچھا، جب غفلت پیدا ہوتی ہے تو شیطان جو ہے
اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا تھا جب اللہ نے کہا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا تو دھکارا ہوا ہے، تو اس نے کہا تھا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں انسانوں کو، بندوں کو ضرور بالضرور گمراہ کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خواہشات لے کر آتا ہے، خواہشات کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، پھر شبہات لے کر آتا ہے۔ شبہات، شبہ اللہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سب پڑھے آمنت باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شبہات پیدا کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن اور سنت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور انہی شبہات کے نتیجے میں انسان جو ہے ساری زندگی دین سے دوری میں گزارتا ہے۔ جس طرح انسان جسمانی طور پر بیمار ہو تو اچھی چیزوں کے ذائقے اس کو اچھے نہیں لگتے، اور صحت دینے والی جو چیزیں ہیں ان کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں اس کو چلاؤ، وہ چلتا نہیں ہے، اس کو کھلاؤ، وہ کھاتا نہیں ہے، دوائی کھانے سے انکار کر دیتا ہے، مٹھاس اس کو کرواہٹ معلوم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبیوں کو پے در پے بھیجا، اور ان کے مطالبات کیا تھے؟ ارنا اللہ جہرا، ہم نے فیس ٹو فیس اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو کہتا ہے نا کہ اللہ آسمانوں میں اور عرش پر مستوی ہے، تو ہمیں دکھا۔ اللہ فرماتے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، لوگوں نے کیا دیکھنا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی نہیں دیکھ سکے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا کہ اب شکر گزاری کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ میرے بھائیو دوستو، جب شبہات آتے ہیں انسان کے دلوں پر تو ساری زندگی روحانی جو بیمار ہے، جس کا دل سخت ہے، اس کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہی نہیں، قیام کرنے کو دل کرتا ہی نہیں، زکوٰۃ دینے کو دل کرتا ہی نہیں، حج کرنے کو دل کرتا ہی نہیں، رونے کو دل کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو دل کرتا ہی نہیں۔ کس کا؟ جس کا دل سخت ہے۔ اور سخت کس کا ہوتا ہے؟ کہ شیطان جس پر دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک خواہشات کو اور دوسرا شبہات کو۔ شبہات جو ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، خواہشات دے کر آتا ہے تجارت کرنے والوں پر، دنیا داری کرنے والوں پر، کاروبار کرنے والوں پر، کام کرنے والوں پر، جاب کرنے والوں پر، جو روزی روٹی کماتے ہیں نا، ان پر خواہشات لے کر آئے گا، اور خواہشات کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوتی ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ دماغ کے اندر القاء کرتا ہے، اور پھر اس کی بات کی ہم پیروی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ علماء نے ایک مثال دی ہے
کہ ایک شیطان چیلا تھا جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ تو نے آج قتل کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانی پر جو ابلیس ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنی ذریت کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں میں گناہ پھیلاؤ، اور ہر شیطان جو گناہ کرواتا ہے وہ جا کر اس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کروایا ہے، میں نے لڑائی کروا دی، قتل کروا دیا، غیبت کروا دی، زنا کروا دی، شراب پلا دی، ساری اس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ وہ اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن اپنے قریب کس کو بٹھاتا ہے؟ اس شیطان کو جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروائی، حتیٰ کہ میں ان کے درمیان طلاق کروا کے ہی آیا۔ بیوی ہوتی ہے ناقصۃ العقل، وہ کہتی ہے دے طلاق، دے طلاق، بندے کو غصہ دلاتی ہے، بندہ کہتا ہے اچھا جا طلاق، پھر مگروں دوویں بہ کے روندے نے، بندہ وکھرا روندا ہے، بیوی وکھری روندی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ اپنے قریب بٹھا لیتا ہے کہ تو نے میری شاگردی اور میرے چیلے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرات، اب وہ چیلا جو ہے اس کو ڈیوٹی ملی کہ تو نے قتل کروانا ہے۔ اب وہ کبھی کسی انسان کے ساتھ لگ جائے، کبھی کسی کے ساتھ لگ جائے، کوشش کرے لڑوانے کی، لیکن اس کی بات نہ بنے، پریشان ہے۔ دوسرے شیطان نے دیکھا بھئی کیا وجہ ہے تو پریشان ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈیوٹی ملی ہے قتل کروانے کی، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا وار نہیں چلتا۔ اب وار کیسے نہیں چلتا؟ حضرات سنیے، آپ گھر سے نکلیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، شیطان کا وار آپ پر چل سکے گا نہیں۔ آپ کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، وار اس کا نہیں چل سکے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، وار اس کا نہیں چل سکے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، لباس پہنیں، گھر کا دروازہ کھولیں، بند کریں، یہ گھروں کے جو فتنے ہیں بڑے معمولی اس کے اسباب ہیں، اور اگر ہم سنت کو اختیار کریں تو ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ادھر آؤ۔ ایک حلوائی کی دکان جو ہے اس پر جا کر اس نے کچھ چاس دیواروں پر لگا دی، لگنے کی دیر تھی، وہاں پر یہ جو مکھیاں ہیں اور کیڑیاں ہیں، کیڑے مکوڑے یہ آ گئے، ان کو دیکھ کر چھپکلیاں وہ آ گئیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ شیطان انسان کے گرد حالات کیسے بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات ہیں، یقین جانیے اگر آپ اس پر غور کریں تو کائنات میں ہمارے نبی کی بھی کوئی مثال نہیں اور ان کے کلمات کی بھی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ذہن میں باتیں ڈالے شیطان، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میرے بدن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے، اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور میرے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں شرارتیں کرے، اے اللہ میں اس سے بھی کیا طلب کرتا ہوں؟ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں نا، شیطان ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتا ہے۔ کبھی ان کے پاؤں کے ساتھ شرارت کرے گا، کبھی اس کے بدن پر کھجلی کرے گا، اس کو محسوس کروائے گا کہ میں ادھر ہوں۔ بندہ ڈرتا ہے، انہوں ساری رات نیند نہیں پیندی، تے جدوں تہجد دی واری یا فجر دی واری آندی تو وہ سو رہیندا ہے، آندا لے میاں تیری تے میں نماز جڑی وہ کھسا دیتی ہے، فارغ کروا دیتی۔ یعنی یہ اس کی شرارتیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتائے ہوئے کلمات ہیں ان کلمات میں اس کا علاج ہے۔ حضرات دوسری بات، بعض بندے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن آدمی ہے نا اس کے لیے گناہ ایسے ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے سر پر ہے اور وہ گر جائے اس پر اور وہ دب کے مر جائے. لیکن شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے گناہ کو حقیر بنا دیتا ہے، قابل فخر بنا دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گناہ کو گناہ محسوس ہی نہیں کرتے. یہ بھی شیطان کا عملہ ہے، اور یہ کیسا عملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور قدرت کے بغیر انسان اس سے نکل نہیں سکتا. حضرات ذرا غور کیجئے گا، ہماری مصروفیات میں 24 گھنٹہ مصروفیات میں اگر آپ 5 نمازوں کا وقت اور تہجد کا وقت بھی شامل کر لیں تو یہ 2 سے 3 گھنٹے وقت بنتا ہے. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ شامل کر لیں، نماز کا وقت اس میں شامل کر لیں، تہجد کا وقت شامل کر لیں، اور 21 گھنٹے 20 گھنٹے ہم کھانے میں، پینے میں، تجارت میں، سونے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نصف رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر فجر میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور عرب کی جو منڈیاں ہیں ان کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ قافلے آتے تھے اور چند دن کی وہ منڈیاں ہوتی تھی اور زیادہ تر مصروفیت نہیں، فرصت اور فراغت تھی. اور وہاں کی جو آبادی اور طرز زندگی ہے، مکے کی جو سرزمین ہے وہ پتھریلی ہے، گرینائٹ کی چٹانیں ہیں، اتنے کوئی وائی بیجی نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زراعت اور کھیتی باڑی کے اندر مشغول، بلکہ زیادہ تر وہ فارغ رہتے تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے. بھائی منافق کیسے ہو گئے؟ آپ کے پاس رہتے ہیں ایمان مضبوط رہتا ہے اور بڑھیا رہتا ہے، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اسی درجے پر رہے کہ جو درجہ میری موجودگی میں ہے، گھر میں جا کر بھی وہی مٹھاس، حلاوت، وہی تڑپ، وہی لگن، وہی درجہ رہے، تو فرمایا آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ مسافے کریں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیادہ مصروفیات دینی تھیں، دنیاوی تھوڑی تھیں، پھر بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا. ہماری دنیاوی مصروفیات زیادہ ہیں، ان کی دینی زیادہ تھی، ہماری دنیاوی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح اور دن جو ہیں وہ گھڑیوں کی طرح نکل جائیں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے کہ موبائل میں، گیموں میں، ویڈیوز میں، موویز میں انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے سارا دن یا ساری رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. میرے بھائیوں، یہ دل کی سختی کے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. زین لہم الشیطان اعمالہم، دوسرا مقام زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. دل سخت ہو گئے، وہ جو بھی کر رہے ہیں اعمال، شیطان نے ان اعمال پر ان کو راضی کر دیا ہے. وہ برائیاں، وہ گناہ ان کے لیے مزین کر دیے. آج عالم عامی ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، خواہ مولوی ہے خواہ عام آدمی ہے، خواہش ہے مہنگے سے مہنگا موبائل. اور جب امت کی خواہش مصحف تھی، قرآن مجید جدید ذرائع اور آلات نے اس کو عام کر دیا ہے. اور آج سے اگر 40-50 سال پہلے چلے جائیں، ہر گھر کے اندر قرآن مجید نہیں ہوتا تھا. تقسیم پاکستان کے وقت کئی دیہات تھے ایسے
کہ پورے گاؤں میں قرآن مجید نہیں ہوتا تھا، اور قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ دوسرے گاؤں سے قرآن مجید لے کر آتے، ہاتھ سے اس کی کاپی تیار کرواتے، اس کی کتابت کرواتے. یہ حالات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ امیر کے محل میں بھی داخل کرے گا اور غریب کی کٹیا کے اندر بھی داخل کرے گا. کوئی ٹک ٹاک استعمال کرے، فیس بک استعمال کرے، یا کوئی بھی وہ سوشل میڈیا کا ذریعہ استعمال کرتا ہے، یقین جانیے پروردگار کا دین اور اس کا پیغام جو ہے وہ اس کے دل پر ضرور دستک دیتا ہے کہ میں تیرے رب کی بات ہوں. پھر قبول کرنا وہ انسان کا ایک اپنا ذاتی فعل ہے. اب آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثالیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش ہوتی ہے تو اس پر گندگی اگاتی ہے، ہم جس کو پنجابی میں پد پیڑے کہتے ہیں، کہ جو نہ انسانوں کے کام ہے نہ جانوروں کے کام ہے. بارش ہوتی ہے آسمان سے، فرمایا گھاس ہوتی ہے، جانور جو ہیں وہ اس گھاس کو کھاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس گھاس کو خشک کر کے اپنے مکانوں پر اور چٹائیوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے کچھ سال پہلے صفحے ہماری وہ گھاس سے ہی بنتی تھی. اب اسی طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین اس کو روک لیتی ہے. زمین اس کو روکتی ہے تو فرمایا کہ انسان اور جانور اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، کھانے کے لیے، کھیتی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ایک زمین ایسی ہے جتنی مرضی آسمان سے بارش ہو، چولستان اور تھر کے علاقے، ریت کے علاقے، جتنی مرضی آسمان سے بارش ہو وہ زمین اس بارش کو روکتی نہیں ہے. حضرات بالکل اسی طرح انسانوں کے دل ہیں کہ بعض دل جو ہیں ان کو قرآن سے، سنت سے، مسجدوں سے چڑ ہوتی ہے. آپ جب دین کی بات کریں گے ان کی شیطانی روح جو ہے وہ نمودار ہوگی. ابھی سینٹ میں عربی اداروں میں پڑھانے کا بل پاس ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت کی زبان عربی ہے، ہمارے نبی کی زبان عربی ہے، قرآن کی اور سنت کی زبان عربی ہے، اور دین کی واقفیت کے لیے عربی سے شناسائی ضروری ہے. شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے امت کے دین اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے بچے نکاح اور طلاق کے مسائل کو جانیں گے، میاں بیوی کے تعلقات کو جانیں گے، وراثت کے حقوق کو جانیں گے، اولاد کے حقوق کو جانیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ، صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا. اب ہیں مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، فرمایا انسانی شکلیں ہیں لیکن دل شیطانی ہے مسلمان، اور فوراً جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، نہیں جی ہم نے نہیں عربی پڑھنی نہ پڑھانی ہے. یہ دیسی انگریز بنے ہوئے ہیں، کھانے پینے بھی ان کی طرح کے اور لائف سٹائل بھی ان کی طرح. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی ایک اور بڑی خوبصورت مثال، ذرا غور کیجئے گا. بالخصوص جو علماء، ائمہ، دیندار، مساجد بنانے والے اور صف اول کے نمازی ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ڈر سے اپنے چہروں پر داڑھیاں سجائی ہیں، ذرا وہ غور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال فرمایا سنگترے کی طرح ہے. سنگترے کی خوشبو بھی پیاری ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. اب وہ شخص ہے قرآن مجید نہیں اس نے پڑھا لیکن علماء سے سنتا ہے اور عمل کرتا ہے. آپ اس بات پہ غور کیجئے، میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی، ابھی رمضان 2 ماہ کے بعد آ رہا ہے اور شہر میں
مسلح کے حصول میں علماء کا مقابلہ نہیں ہے، تاجروں کا مقابلہ ہے، کاروباری گھرانوں کا، کروڑوں اور اربوں پتیوں کے بچوں کا مقابلہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم اور قاری بناتے ہیں۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں علماء، ہم بھی متاثر ہوتے ہیں آپ کے سٹیٹس سے، گاڑی سے، گھر سے، لباس سے، جوتوں سے، اور ہم اپنے بچوں کو کیا بناتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تاجر بناتے ہیں۔ علماء کے بچے دکاندار، تاجر، کاروباری، دنیاوی تعلیم وہ سیکھ رہے ہیں، اور آپ کے بچے وہ حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ شہر میں بہت تھوڑے مصلح ایسے بچے ہیں کہ جو میرٹ پر حافظ اور قاری امام تراوی سنانے والے ہیں، وگرنہ بولیاں لگتی ہیں، میں جی لاکھ روپیہ دیاں گا میرے بچے نو سنان دیو، وہاں میں 5 دیاں گا، میں چھت پوا دیاں گا، میں اتلی منزل پوا دیاں گا۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا وہ شخص قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے، ماہر قرآن نہیں ہے، عالم نہیں ہے، حافظ و قاری نہیں ہے، لیکن سنتا ہے تو عمل کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کھجور کی طرح۔ خوشبو نہیں ہے لیکن ذائقہ بہت اچھا ہے، پھلوں میں کھجور جیسا پھل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ اب فرمایا وہ شخص قرآن پڑھتا ہے، واز کرتا ہے، لوگ قرآن سن کر جھوم جاتے ہیں، واز سن کر روتے ہیں، لیکن فرمایا خود عمل نہیں کرتا، خود نہیں عمل کرتا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیاز بو کی طرح ہے۔ یہ جسے ہم تلسی کا پودا کہتے ہیں یا نیاز بو، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، ریحان۔ فرمایا اس کی جو خوشبو ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ وہ دیے کی طرح ہے جو لوگوں کو روشن تو کرتا ہے لیکن اس کے نیچے خود اندھیرا ہے۔ چوتھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرمایا وہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال تمے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی برا ہے اور اس کی جو بو ہے وہ بھی بری۔ ہماری اکثریت تموں کی ہے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کئی لوگوں کو اذان سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کئیوں کو نماز سے، کئیوں کو علماء کے واعظ سے، کئیوں کو مساجد سے۔ جی مسجد بن رہی ہو، بڑیاں بندیاں نے پہیاں، کئیوں کو حج عمرے سے، خود وہ کروڑوں اربوں میں زندگی گزاریں گے بڑی لگژری، اور کوئی دوسرا حج پر جانے لگے۔ لوکاں دیاں تیاں نکاح تو بغیر بیٹھیاں نے، انہوں نے حج سجی، اپنی گاڑی اس کو یاد نہیں آتی، نہ اپنی کوٹھی، نہ اپنی لگژری لائف اس کو یاد آتی ہے، اس کو بس مذہبی چیزوں سے چڑھ ہے۔ تو ہماری اکثریت جو ہے وہ تموں کی ہے۔ یہ تموں کی جو فصل پیدا ہو چکی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے کس طرح؟ فرمایا پتھر کی طرح، پتھر کی طرح۔ اللہ کی قسم ہے، علماء، نمازی، آپ لوگ بڑے بڑے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، دل نرم نہیں ہوتے۔ حج بھی کرتے ہیں، دل سخت ہے، زبانیں سخت، رویے سخت، آنکھیں بے حیائی والی، 22 سگے نہیں بولتے، اس نے میرے اتنے پیسے مار لیے۔ وہ اللہ کے بندے لوکی کھا جن تے کسی نو در تکلیف نہیں ہوندی، اگر بھائی نے کھا لیا تو ساری زندگی اسی بات پر ناراضگی بنا کر بیٹھا ہے، بہن سے ناراضگی بنا کر بیٹھا ہے۔ الحاج ہر سال حج عمرے تے جاندے نے۔ یہ تموں کی فصل ہے بھائی، یہ دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی کی وجہ سے دو چیزیں، کہ ایک تو دل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ پتھر بن گیا، صرف پتھر نہیں، فرمایا او شد قسوہ،
فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا کب وقت آئے گا تمہارے اوپر کہ تمہارے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کانپ جائیں, ڈر جائیں, لرز جائیں. کب آئے گا وہ وقت؟ کب آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، یہی دل جب پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں تو بچیوں اور بچوں سے ریپ ہوتا ہے. مردوں کی قیمتی اشیاء کو، ان کے اعضاء کو چرا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ راتوں رات امیر ہونے کا جو چکر ہے نا، پہلے زندگی بڑی آسان تھی. ہر گھر میں 8-10 افراد ہوتے تھے، ایک بھینس تھی، لسی بنتی تھی، مکھن تھا، دودھ تھا، اچار اور روٹی. کوئی چودھری ہے اس کے گھر میں بھی ہے، کوئی غریب ہے اس کے گھر میں بھی ہے. آج پورا ٹبر کماتا ہے، پوری نہیں پڑتی. 7 نسلیں لوگوں کی بینک کے مقروض ہیں. وہ کہتے ہیں غفلت ہے، دل سخت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنے بچوں کو غنی چھوڑ کر جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ان کو محتاج اور لوگوں کا فقیر چھوڑ کر جائے اور وہ لوگوں سے مانگتے پھرے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور کئی لوگ اپنی زندگی شاہانہ گزارتے ہیں، مرتے ہیں کروڑوں اربوں کی صورت میں اپنے بچوں پر قرض چھوڑ کر جاتے ہیں. اتنا قرض جو ہے، اپنی زندگی شاہانہ گزار کر دنیا سے چلے گئے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس سے پیدا ہوتی ہیں بھائی؟ دل کی سختی. آپ کا دل جب نرم ہوگا، آپ چھوٹی آسان سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. اور آپ کا دل جب سخت ہوگا تو انو عام کپڑا ہی پسند نہیں ہونا، تو انو 500,000 والی جتی چنگی نہیں لگ رہی. پھر جو ہے وہ انسان شاہانہ طرز زندگی گزارتا ہے. اور انہی خواہشات کی غلامی کے نتیجے میں لوگ رشوتوں پر مجبور ہوتے ہیں، رشوتیں لینے پر. یہی دل سخت ہے تو ظاہری چمک کی بنیاد پر ہم رشتے کرتے ہیں کہ 50 لاکھ کروڑ روپیہ شادی دلانا ہے. ایدو تھلے لوگ اپنی جھوٹی اناؤں کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے. وہ جھوٹا میرٹ بنایا ہوا ہے، اس میرٹ کی بھیٹ اپنے بیٹے بیٹیوں کو چڑھا دیا ہے. وہ چھگے ہو گئے نے 35 سال دے تے بیٹھے نہیں، نہ کہیں دی شادی ہوندی، نہ پتر دی نہ تھی دی. یہ کیا تم نے بنایا ہے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ تو انسان جو انسانوں کی صفات ہے اس کے منافی یہ چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا جو دل ہے نا وہ سخت نہ ہو. اگر دل سخت ہو گیا، پوری آپ کی جو زندگی ہے نا وہ بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی. حضرات یہی وجہ ہے کوئی بندہ بھی اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسن و جمال، حسب و نسب اور مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، دیندار عورت کا انتخاب کرنا. دیندار عورت کا انتخاب اگر ہو تو آسان زندگی ہوتی ہے. کہ آپ پر پریشانی آئی تو بیوی 5 صورتیں لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرے خامد پر مصیبت آ گئی ہے. اور کئی آپ پر آزمائش پریشانی آئے وہ پیو دے کول جا کے بہ جاندی کہ مجھے میرے معیار اور میرٹ پر خوراک اور کھانا نہیں مل رہا. جس عورت نے چند وقت کی روٹی جو ہے وہ گزارے والی نہیں کھانی، اس نے اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے بتانی اور بسر کرنی ہے؟ اللہ کے لیے اس کو سمجھے کہ یہ دلوں کی سختی جو ہے وہ کیا معاشرے کے اندر ہلاکت پیدا کر رہی ہے. لوگوں کو مرنا بھولا ہوا ہے، مرنا. یہ چائنا نے بڑی ساری چیزیں ہمارے پاکستان سے لینا، قیمتاً خریدنا شروع کر دی. لوگ کاکروچ نالیوں سے پکڑ رہے ہیں، چوہے پکڑ دینے پہ انہوں دین واسطے، کتے پکڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ مردوں پر اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے کہ مردوں کے یہ جو کھوپڑیوں کے بال ہیں یہ اتار کر ان کو دے دیں. یہ بالوں کے ٹرانسپلانٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ وہ دل کی سختی ہے. اللہ نے پھر کہا ہے کہ پتھر ٹوٹ کے ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں، لیکن یہ انسان اتنا بد نصیب ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کن سے بدتر ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر. اچھا اب آئے ہم اس کے علاج کی طرف.
جیسے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے علاج کی باتیں کی ہیں، اب علاج کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، او بھائی ذکر و اذکار کے ذریعے تم مالدار بننے والے اور ذکر و اذکار کے ذریعے تم دنیا تبدیل کرنے والے جو پلان ہے نا، اللہ کے لیے ان کو چھوڑو، سب سے پہلے اپنے اندر انسانی اور اسلامی جو اوصاف ہے نا وہ پیدا کرو، پھر تمہاری عبادات تم کو فائدہ دیں گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، اس نے کہا نبی علیہ السلام آج تو فرقوں نے حکیم الامت بنائے ہیں نا، ہر فرقے نے اپنا حکیم بنایا ہوا ہے، امت کے حکیم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ افضل عمل بتائیں۔ فرمایا نماز وقت پر پڑھنا، وقت پر، اول وقت پر۔ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت جو ہے وہ انسان کی عادات کو بدلتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے افضل عمل بتائیں۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک افضل عمل ہے۔ اس کے اندر یہ کمی تھی، فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایسے ہی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ایسا مجھے عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، لا تغضب، لا تغضب، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصے میں نہ آیا کر، غصہ اس پر نہ سوار ہو، لا تغضب، غصے کو کنٹرول کر، ولک الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے جنت دے گا۔ یہ دل کی جو سختی ہے یہ غصے سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، چکیا تے بندہ زمین تے سٹ دیتا، ہینڈز اپ، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان جو ہے جو غصے کے وقت اپنی شخصیت کا مالک ہے، اپنی طبیعت کا مالک ہے۔ فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کرے، مجلس چھوڑ دے۔ یہ جھوٹی ہے نا، او جی میرے خلاف گلاں ہو رہی ہیں نے، جب بندے مر جاتے ہیں بندہ بچتا ہی کوئی نہیں، نوٹس لین والا تے نہ دین والا۔ ایک گالی کے لیے تھانے کچہری جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں ہزاروں گالیاں پڑتی ہیں، ہزاروں، پولیس والے اور پھر جیل تک لتر پریڈ ان کی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹیاں نہ ہیں، یہ دل بیمار ہے۔ تو بھائی میں نے ان عادات کی نشاندہی کرنی ہے جن سے بیمار دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، بالخصوص میاں بیوی۔ سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ، بالخصوص والدین اور اولاد۔ جوان ہوں نے انہوں نے اپنا ماں پیو چنگا نہیں لگتا۔ عجیب انسان ہے کہ جن کو اپنا ماں باپ ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو ایسے ہی بھائی جوان ہوتے ہیں، اور یقین جانیے غور کریں، چھوٹے ہوتے ہیں لڑتے ہیں، مناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لیٹتے ہیں، جوان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، بد نصیب ہے، سالوں سال ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ یہ کس کی سختی ہے؟ یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔